لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ سب؟ تیار ہیں آپ کلاس کے لیے؟ کل ماشاءاللہ ہم نے 19واں پارہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے بہت سارے لیسنز بھی لیے تھے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے، وادی نمل کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سلیمان علیہ السلام کو وہ سب کچھ دے رکھا تھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ اتنا کچھ تھا ماشاءاللہ ان کے پاس، اتنی طاقت تھی ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ترقی دی تھی. حالانکہ وہ پرانے دور کی بات تھی، ہے نا، پچھلے دور کی بات تھی، لیکن اس دور میں بھی اللہ نے قوموں کو بڑی بڑی طاقت دی تھی. بڑی بڑی طاقت والے مضبوط لوگ گزر چکے ہیں، بڑے بڑے کامیاب لوگ گزر چکے ہیں پہلے کے زمانے میں، ان کے پاس بھی اس دور میں بہت کچھ تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، نہیں، پچھلے دور میں بھی لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جو قصے اور کہانیاں بتاتے ہیں نا، وہ ہم سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، ہم نے اس سے لیسن لینے ہیں. چلیے انشاءاللہ آج کا پارہ شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 20. اپنی اپنی نوٹ بکس، اپنے اپنے قلم اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے. سب نے نوٹس بنانے ہیں، جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو ضرور نوٹ کرنا ہے، عمل کے پوائنٹس بھی لکھنے ہیں ساتھ ساتھ. سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، کھول دے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم فقہنی فی الدین، اے میرے اللہ میرے دین میں مجھے سمجھ بوجھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 20. اس پارے میں سورہ نمل جو ہم نے پچھلے پارے میں شروع کی تھی وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی. اور نمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چونٹیاں. اور اس کے بعد سورہ القصص ہے. سورہ قصص کا مطلب نام سے ہی کافی پتہ چل جاتا ہے، قصے کہانیاں. اس میں تو آج انشاءاللہ ہم قصے پڑھنے والے ہیں. اور پھر سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو. شروع کرتے ہیں سورہ نمل. سورہ نمل کے شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، وہ ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے اور قدرت والا ہے، اور وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا خیال تو کرو، کائنات پہ نظر دوڑاؤ، آسمان کو دیکھو کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو دیکھو کہ زمین کس نے بنائی، بھلا کس نے زمین کو ٹھہرایا اور نہریں اور پہاڑ بنائی. امن خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو اتنی بلندی اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا کون ہے؟ کتنا اونچا ہے نا آسمان. کبھی ہم نے غور کیا کہ آسمان کتنا بلند ہے، کتنا دور ہے، کتنا اونچا ہے؟ اس میں چاند، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اسی طرح زمین بنانے والا کون ہے؟ زمین میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، پھول ہیں، کتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں نا. تو کون ہے یہ سب کچھ بنانے والا؟ کیا کوئی جو زمین میں لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک درخت بھی اگا سکتا ہے یا ایک پہاڑ بھی نکال سکتا ہے؟ نہیں نا. اور زمین اللہ نے کتنی پرفیکٹ بنائی ہے. زمین نہ ڈولتی ہے نہ ہلتی ہے. سوچئے اگر زمین ہلتی ہوئی ہوتی تو کیا اس پر چلنا ممکن ہوتا؟ کتنا مشکل ہوتا نا. تو اتنی پرفیکٹ زمین کس نے بنائی؟ اتنا پرفیکٹ آسمان کس سے بنایا؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ جب زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں تو عبادت بھی تو اللہ کی کرنی ہے. کون ہے جسے مشکل میں ہم پکاریں تو وہ دعائیں سنتا ہے؟ ذرا سوچیں کہ اگر ہم
मुश्किल में हो, परेशानी में हो तो किससे मांगेंगे? यानी बेबसी में लोग किससे मांगते हैं? उम्मीदें किससे होती हैं? अल्लाह से होती है ना। मुसीबत में हम किसको पुकारते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं। और कौन है जो रास्ते दिखाता है? अंधेरे में रास्ता भी दिखाता है, अल्लाह रास्ता बनाता है, अल्लाह रास्ता दिखाता है। और कौन है जो पैदा करता है, फिर मौत देगा, फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता है। ये तमाम काम अल्लाह कर रहा है। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला हमें ये रियलाइज करा रहे हैं कि जब ये तमाम काम अकेला अल्लाह कर रहा है, इस तरह इबादत भी अकेले अल्लाह की करनी है, बात सिर्फ अल्लाह की माननी है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसका हुक्म माना जाए। उसने जो काम करने के लिए कहा है वो काम करने हैं, और जिससे रोका है उससे रुक जाना है। अल्लाह ताला कायनात पर गौर कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सूरह सूरतुल कसस है, और सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम की सीरह को आज पढ़ेंगे। आज हम इंशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आगे तक का दौर पढ़ेंगे। हमने पहले कौन सा पढ़ा था? हमने मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में जाकर दावत देना, और फिर जादूगरों का वाकया, और फिर फिरौन के गर्क होने का वाकया पढ़ा था, है ना। आज हम मूसा अलैहिस्सलाम का पिछला दौर पढ़ेंगे, यानी उनकी पैदाइश और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मे मूसा का किरदार देखेंगे। फिरौन बहुत जालिम था, बहुत जालिम बादशाह था, खुद को खुदा कहता था। उसने जमीन पर बहुत जुल्म किया हुआ था, और लोगों को उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। यानी जितने उसके लोग थे उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। एक ग्रुप को उसने इतना कमजोर बना दिया था कि उस पर वो जुल्म करता था, और दूसरा ग्रुप वो था जो अमीर ग्रुप था और जो मालिक ग्रुप था। जो कमजोर ग्रुप था वो गुलाम ग्रुप था, उसे बनी इसराइल कहते हैं, जिससे फिरौन अपने काम भी करवाता था। फिरौन ने बनी इसराइल पर इतने जुल्म शुरू कर दिए थे कि वो बनी इसराइल में पैदा होने वाले बेटों को कत्ल करा देता था। फिरौन ने एक मर्तबा एक ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है जो फिरौन की बादशाहत खत्म कर रहा है। उसी डर से उसने क्या किया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया कि कहीं ये ख्वाब सच ना हो और कोई बच्चा उसकी बादशाहत खत्म ना कर दे। तो उसने तमाम लड़कों को कत्ल करा दिया, और जो लड़कियां थी उनको जिंदा रखता था। जब भी उसे खबर मिलती कि कोई बेटा कहीं पैदा हुआ है तो उसके फिरौन के साथी वहां पहुंच जाते, उस लड़के को कत्ल कर देते। मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी साल पैदा हुए जिस साल बेटों को कत्ल किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाली कि जब लगे कि फिरौन के लोग इस बच्चे को कत्ल करने आ रहे हैं तो इस बच्चे को एक संदूक में, एक टोकरी में डालकर दरिया में डाल देना। और साथ ये भी कहा कि फिक्र ना करना, गम ना करना, हम बच्चे को तेरी गोद में लौटा देंगे। सोचिए जरा, ये वादा कौन कर रहा है? ये अल्लाह की जात वादा कर रही है। अब अल्लाह का वादा सच्चा होता है ना। मूसा की माँ ने ऐसा ही किया और मूसा को संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया। सोचे मूसा की माँ ने कैसे डाला होगा दरिया में बच्चे को, और डालने से पहले बच्चे को कितना प्यार किया होगा, कितना डर होगा, कितना खौफ होगा, और साथ उम्मीद भी होगी कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और अल्लाह वापस लौटाएगा भी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और खूबसूरत बच्चे थे, पैगंबर होते ही खूबसूरत हैं। वो संदूक दरिया में तैरता हुआ फिरौन के महल के पास आ गया, और फिरौन की बीवी ने जब बच्चे को देखा तो कहने लगी कि ये कितना प्यारा बच्चा है, इसको कत्ल ना किया जाए, इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं, या इसको हम अपना बेटा बना लेते हैं। फिरौन ने बीवी की बात मान ली और उस बच्चे को अपने पास रख लिया। अल्लाह ने मूसा को कत्ल होने से बचा लिया। मूसा की माँ ने मूसा की बहन, जो बड़ी बहन थी, उसको संदूक पर साथ साथ नजर रखने के लिए कहा था। यानी मूसा की जो बड़ी बहन है वो चुपके चुपके ये सब देख रही थी। उसे पता चल गया कि मूसा फिरौन के महल में चले गए हैं। महल में जाकर मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत के पास जाकर खुश नहीं होते और दूध भी नहीं पीते थे। मूसा की बहन ने जब ये देखा तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत का बताऊं जो मूसा का ख्याल रख सकती है और उसकी अच्छी परवरिश कर सकती है, उसकी अच्छी देखभाल कर सकती है। उन्होंने बहन से कहा कि जाओ उस औरत को बुला लाओ। मूसा की बहन दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई
اور ساری بات بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی محل میں آ گئی۔ جب موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں گئے تو خوش ہو گئے، اور کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ موسیٰ کی ماں ہی اصل میں اس بچے کی ماں ہے، یعنی موسیٰ جس عورت کی گود میں جا کر خوش ہوئے ہیں وہ اس کی ماں ہے، یہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ فرعون کے لوگوں نے پھر موسیٰ کو پالنے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری موسیٰ کی ماں کو ہی دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جو اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو اور غم نہ کرو، ہم موسیٰ کو آپ کی گود میں لوٹا دیں گے۔ اب موسیٰ محل کے خرچے پر پل رہے تھے، شہزادوں کی طرح پل رہے تھے، اور ان کی ماں ہی ان کا خیال رکھتی تھی۔ یہاں تک قصے سے جو لیسن ہم نے سیکھا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر موسیٰ کی ماں اللہ کے حکم پر دریا میں بچہ نہ ڈالتی تو یہاں آج ہم قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہ پڑھ رہے ہوتے۔ ماں نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ نے انہیں عزت دی، اور قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیا، کیونکہ بچے کو دریا میں ڈالنا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھامنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو سنبھال لیتا ہے، دلوں کو تھامتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو تھاما تھا، اس نے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ موسیٰ کی ماں کا دل اللہ نے تھاما تھا۔ اللہ تعالیٰ تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ جیسے موسیٰ کی ماں کو کہا تھا کہ ہم لوٹا دیں گے تیری گود میں، اور پھر لوٹا بھی دیا نا، تو اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرعون نے کتنے بے قصور بچوں کو مار ڈالا تاکہ کوئی نبی نہ آئے اور فرعون کی حکومت ختم نہ ہو، تو اللہ نے کیسے اسی بچے کو جس نے نبی بننا تھا اور فرعون کی حکومت ختم ہونی تھی، وہی بچہ فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، جو فرعون کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ہی محل کے خرچے میں پل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہے نا قدرت والا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کتنا چھوٹا ہے، کتنا حقیر ہے، اور اللہ کے پلانس، اللہ کے تو بہترین پلانس ہوتے ہیں۔ وہ انسان کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مدد کی۔ موسیٰ کی ماں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دریا میں ڈالنے والا بچہ محل پہنچ جائے گا، اور ماں نے صرف اللہ کا حکم مانا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر ٹرسٹ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا اور ماں کی مدد کرے گا اور موسیٰ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے سبحان اللہ کتنی پیاری مدد کی اور موسیٰ کو واپس ماں کے پاس لوٹا دیا۔ پیارے بچوں، ہم نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھامے گا اور کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے ہمیشہ اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی ماما یا آپ کے بابا کسی کام سے روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں یا کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ ہمیں وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے ان کی بات ماننی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ کام ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بعض باتیں تو جب آپ بڑے ہوں گے نا تو آپ کو ماما اور بابا کی بات سمجھ آئے گی کہ کیوں وہ ہمیں یہ کام کہتے تھے اور اس کام سے منع کرتے تھے، کیوں وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہتے تھے، کیوں وہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنے کے لیے کہتے تھے۔ تو ہم نے وجہ سمجھے بغیر اپنی ماما اور بابا کی بات ماننی ہے۔ چلے کہانی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بچہ بڑا ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور کہاں بڑے ہوئے؟ فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، اور اپنی ماں کے ساتھ بھی تھے۔ اب ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا۔ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے قتل، ہوا کچھ یوں کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نے آواز دی کہ مجھ سے دوسرا شخص زیادتی کر رہا ہے، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا جھگڑا روکنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایک کو مکہ مارا، یعنی پنچ کیا، تو وہ وہیں فوت ہو گیا، یعنی قتل ہو گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ جھگڑا روکنا چاہتے تھے، ان سے غلطی سے وہ قتل ہو گیا۔ جب وہ قتل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو شیطان کا کام ہے جو بہکاتا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی کہ غلطی سے قتل ہو گیا۔
اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ کیا اور اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ انہیں پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک اور جگہ، مدین، جگہ کا نام ہے مدین کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ظالم فرعون اور اس کے لوگوں سے بچا لے۔ ربی نجنی من القوم الظالمین، یہ ظالم سے بچنے کی دعا ہے۔ سب بچے یہ دعا مانگے۔ آج مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے یہ دعا کرنی ہے۔ تب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو، ان مسلمان بچوں کو ظالموں سے نجات دے دے، ظلم کو ختم کر دے۔ ربی نجنی من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچ گئے تو وہاں پانی کی ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا دیکھا جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہیں پر کچھ باحیا پردہ دار 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی تھیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کی مدد کرنی چاہی اور آگے بڑھ کر نہایت ادب سے پوچھا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو ان میں سے ایک نے نہایت شرم اور ادب کے ساتھ بولی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور کوئی مرد نہیں ہمارے گھر میں، اس لیے ہم جانوروں کو پانی پلانے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ 2 لڑکیاں چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھے خیر دے دے، میں ہر خیر کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، یعنی ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے دور کسی اور جگہ پر تھے، یعنی انجان جگہ تھی، کسی کو جانتے نہیں تھے، نہ کوئی جاننے والا تھا، سفر بھی کیا ہوا تھا اور بھوک بھی تھی۔ ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، یعنی کھانے کا، پینے کا، گھر کا، تمام سوال کرتا ہوں۔ دعا کرنے کے بعد اتنے میں کیا ہوا کہ وہی لڑکیاں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی وہ آئیں، جو بہت باحیا تھی، یعنی شرم والی تھی، نیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کچھ اجرت دے دیں کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ دیکھیں کیسے موسیٰ نے دعا کی اور ساتھ ہی اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو کام پر رکھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 10 سال رہے۔ اور والد نے کام پر کیوں رکھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایماندار تھے، نیک تھے اور حیا والے تھے اور مضبوط بھی تھے، اسٹرانگ بھی تھے۔ یہاں تک کی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور غلطی سے قتل ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ ہم نے بھی اگر غلطی ہو تو کیا کرنا ہے؟ شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور فوراً دوسرے کو بھی سوری کہنا ہے، دوسرے کو جس کو ہرٹ کیا ہے، جس کا نقصان کیا ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کیسے موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، اور کتنی پیاری دعائیں کر رہے ہیں۔ قتل ہوا تو دعا کی، فرعون کا پتہ چلا کہ وہ مارنے آ رہے ہیں تو دعا کی کہ اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے۔ پھر جب مدین پہنچے تو دعا کی کہ خیر کا طلبگار ہوں۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے بھی ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر موقع پر اللہ سے مانگنا ہے، تب اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہم نے دعاؤں سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات کہ وہ جو لڑکیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، باحیا تھیں، شرم والی تھیں۔ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ چھوٹی بات کی، ضرورت کی بات کی، کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی، بلا وجہ بلا ضرورت کوئی بات نہیں کی۔ لڑکے اور لڑکیوں کو نامحرم کے سامنے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے اور باحیا رہنا چاہیے، نظریں جھکا کر بات کرنی چاہیے، صرف ضرورت کی بات کرنی چاہیے اور حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا سورہ نور میں کہ بے حیائی نہ دیکھنی ہے اور نہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کام کیوں ملا؟ کیونکہ وہ لوئل تھے، ایماندار تھے، اسٹرانگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کن کی مدد کرتا ہے؟ جو ایماندار ہوتے ہیں اور جو مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے کاموں میں ایمانداری سے کام کرنا ہے، چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا اور اسٹرانگ بننا ہے، مضبوط بننا ہے۔ بنیں گے نا مضبوط آپ لوگ؟ اسٹرانگ بنیں گے نا آپ لوگ؟
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایماندار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مضبوط بنائے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت 76 میں قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک امیر ترین مغرور شخص تھا جو فرعونیوں کا ساتھ دیتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی، اور ساتھ ہی اسے اپنی دولت پر بہت فخر بھی تھا۔ یہ دولت خزانے کس نے دیے تھے؟ اس کو اللہ نے ہی دیے ہوئے تھے نا، لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے کہ ان خزانوں کو جہاں رکھا ہوتا تھا نا اس نے، اس خزانے کی چابیاں بھی کئی جانور اٹھا کر چلتے تھے۔ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور مضبوط لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ چابیاں تھی اور اتنا زیادہ خزانہ تھا۔ اور قارون ان خزانے کی چابیوں کے ساتھ بہت اکڑ کر اترا کر چلتا تھا، یعنی شو آف کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے وہ قارون سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اتنا اترا کر مت چلا کرو، یعنی اتنا اکڑ کر مت چلا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، تکبر کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنا جو مال ملا ہے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کو دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، اور اپنے آخرت کے لیے کچھ صدقہ دیا کرو جس کا تمہیں بھی اجر ملے اور ثواب ملے۔ اور دنیا میں اپنے اوپر بہت فضول خرچی نہ کیا کرو، اعتدال کرو، یعنی بیلنس رکھو، سارا مال دنیا میں نہ لگاؤ، کچھ آخرت کے لیے بھی رکھو۔ قارون کو یہ کہا انہوں نے کہ قارون یہ نہ بھولو کہ دنیا میں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، یعنی قارون کی دولت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور دنیا چھوڑ کر نہیں جانی۔ کتنی پیاری نصیحت کی نا لوگوں نے۔ قارون عقل والا ہوتا تو ان کی بات مان لیتا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ غریبوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی غریبوں کو دو جیسے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس پر قارون نے پتہ ہے کیا کہا؟ قارون کہنے لگا کہ یہ جتنا مال ہے نا، جتنی دولت ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہنر ہے، جو میرے پاس اتنا خزانہ ہے یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اور جو غریب ہیں وہ اپنی وجہ سے غریب ہیں، میں اپنا مال کسی اور کو کیوں دوں؟ میرے پاس ہنر ہے، علم ہے، جس کے بعد یہ مال میں نے کمایا ہے تو یہ اب میرا ہے صرف۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن قارون اپنے لشکر کے ساتھ مال کی چابیاں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، جیسے آج بھی کوئی اپنے گھر سے بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ نکلے نا، بڑے محل سے نکلے اور بڑی چمکتی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ نکلے، اسی طرح قارون بھی شان و شوکت کے ساتھ اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا نکلا۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی کچھ ایسا مل جاتا، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے۔ لیکن جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کہا، علم والے کون؟ علم والے لوگ جیسے آپ سب ہیں، علم لینے والے، یہاں قرآن کو پڑھنے آئے نا علم والے۔ تو علم والوں نے کیا کہا کہ یہ مال و دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کا گھر ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ علم والے اس ظاہری چمک دمک سے امپریس نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں صبر ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چمکتی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل دنیا میں نہیں آخرت میں لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، اسی طرح غربت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں مال ملے تو اس کو اپنے اوپر بھی لگاؤ اور دوسروں پر بھی لگاؤ، غریبوں کی بھی مدد کرو۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ اللہ نے قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے سزا دے دی اور اس کے محل کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ نے اس کو، اس کے گھر کو ہلاک کر دیا۔ کوئی مال و دولت اس کے کام نہ آیا، نہ ہی اس کی کسی نے مدد کی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی جو سب کے سامنے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ اور جو لوگ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملتا، وہی لوگ قارون کے عذاب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ مال اور دولت اس بات کا ثبوت نہیں ہے، یعنی اس بات کا پروف نہیں ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ قارون کے پاس بھی تو مال زیادہ تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ کوئی اللہ خوش تھا اس سے؟ اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے مال دے، جسے چاہے غریب رکھے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے تھوڑا دے۔ تو پیارے بچوں، قارون کے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی نعمتوں پر شو آف نہیں کرنا،
بعض بچوں کے پاس جب کوئی نئی گیم آ جاتی ہے یا کوئی نیا ٹوئے آ جاتا ہے یا کوئی بھی نئی چیز، کوئی پینسل آ گئی یا کوئی اسٹیشنری آ گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب بچوں کو دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسرے بچوں کو جن کے پاس وہ گیم یا وہ چیز نہیں ہوتی انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم نے شو آف نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون خود کو بڑا سمجھتا تھا، دوسروں کو چھوٹا، تو اللہ نے اس کو سزا دے دی۔ پھر ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے، تو اس کا بھی ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے، اس پر کوئی برا کام نہیں کرنا، کوئی برائی نہیں دیکھنی، فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ پھر اگر کسی اور کے پاس نعمت دیکھیں، مال دیکھیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے نا، جس طرح لڑکیاں کہتی ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوتے، ایسا ڈریس ہوتا، یا میرے پاس بھی کاش ایسا بیگ ہوتا، یا جولری یا جوتے ہوتے، یا لڑکے کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسا فون ہوتا، یا کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی یا گیم ہوتی۔ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کاش نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دعا دینی چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے نفس پر قابو پانا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول یور وشز، صبر کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے اس پر ان کو دعا دینی ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، مال دولت دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کی بات مان کر دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کرنا ہے۔ آخر میں پیارے بچوں، دنیا میں اچھے بڑے گھر میں رہنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی چیزیں کھانا، یہ سب جائز ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میری جو چیزیں ہیں، میرے کھلونے، گاڑی، گھر دیکھ کر دوسرے میری تعریف کریں، میرے کپڑے دیکھ کر دوسرے میری تعریف کریں۔ یعنی کبھی بھی کانشیس نہیں ہونا، دکھانا نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نعمتیں نہیں ہم نے استعمال کرنی، نعمتوں کو خود انجوائے کرنا ہے، اور دوسروں کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ قارون کے واقعے کے بعد چھوٹی سی بات ہم کوئی کر لیتے ہیں عنکبوت پر، کہ عنکبوت مکڑی کا جالا، یہاں اللہ تعالیٰ مکڑی کے گھر کی بات کرتا ہے کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کے جالے کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ نے کبھی اسپائڈر کو دیکھا ہے؟ اسپائڈر ویب کو دیکھا ہے؟ ہوا سے بھی اڑ جاتا ہے، پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے، آرام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کے جالے میں جا کے چھپ جائیں، کہ مکڑی کا جالا ان کی حفاظت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ساری دنیا ایک مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، اور مکڑی کا جالا کیسا ہوتا ہے؟ معمولی سا، کمزور سا، لیکن کیڑے مکوڑوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ مکڑی اس جالے میں اپنے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہے، تو یہ نظام بھی اللہ نے بنایا ہے، مکڑی کو یہ ہنر بھی اللہ نے دیا ہے۔ کوئی بھی کام خود سے تو نہیں ہوتا نا، آٹومیٹکلی کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ میں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے اور دوسروں کی بات سنتا ہے، تو دوسرے اللہ کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بہت کمزور، بہت ناکارہ، بیکار اور کسی ناکام کے۔ انسان نے اگر اللہ کو چھوڑ کر کمزوروں سے مدد مانگنی ہے تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہم نے اللہ کی ویسی قدر کرنی ہے جیسے اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ سب سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ یہاں پہ آپ کا پارہ پورا ہوا۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا پڑھا۔ سورہ نمل میں شروع میں اللہ تعالیٰ کے 5 سوال کہ کون زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ اکیلا پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اکیلے ہی اللہ کو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
پھر ہم نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھا، موسیٰ کا کردار دیکھا کہ کیسے موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر ٹرسٹ کیا اور اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ پھر قارون کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کیونکہ وہ تکبر میں تھا اور اکڑا اکڑا کر چلتا تھا۔ پھر سورہ عنکبوت میں ہم نے دیکھا کہ عنکبوت کیا ہے، مکڑی کا جالا کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا مکڑی کے جالے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ کل 21واں پارہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔